بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی حکومت کو جب سے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا ہے، تب سے ایک جملہ سوشل میڈیا پر بے حد گردش کر رہا ہے۔ یہ جملہ نواز شریف کا جملہ ہے، جو انہوں نے کسی صحافی کے سوال کے جواب میں بولا تھا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس جملے کی معنویت اور وزن کے لحاظ سے جب اس کو دیکھیں تو سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ مطلب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اختیار رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کروں گا، میرا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور جب ہم اپنے معاملات کے بوجھ خود پر سے اتار کر اپنے خالق پر ڈال دیتے ہیں، تو پھر خالق تو وہ ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے اور ہمارے بوجھ کو خوشی سے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی کسی انسان کے ساتھ ناحق زیادتی ہو، ظلم ہو، اور وہ اس کا بدلہ لینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لے، اور خاموشی بھی اتنی گہری کہ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر گندی گالیاں نکالی جائیں، اس کی بیٹی کے کردار پر تہمت لگائی جائے، اس کے بیٹے، بہوؤں، پوتے، نواسے کو ذہنی ٹارچر کیا جائے، محبوب بیوی کے آخری وقت میں اس کے قریب نہ ہو، ماں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، مگر یہ خاموشی نہ ٹوٹے، یہ صبر نہ چٹکے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جائے۔ نواز شریف پنجابی ہیں، اور پنجابی کے اندر اتنا صبر اور تحمل قدرتی طور پر نہیں ہوتا۔ آپ کسی گلی محلے یا بازار یا کسی مال پر کسی بندے کو چھیڑ کر تو دیکھیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ، وہ ایسی گفتگو سے آپ کی تواضع کرے گا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں ہوگا، ہاتھوں، ٹھڈوں اور ہاتھ میں آنے والی ہر چیز کا بھرپور استعمال بھی ہوگا۔ اور کوئی چاہے اس بات سے جتنا بھی اختلاف کر لے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن نواز شریف نے جو صبر کیا ہے، اس نے عمران خان کو تہس نہس کر دیا۔ آپ سوچیں، ایک ٹرے ہو، اس میں منظم طریقے سے کسی کے لیے کھانے کی بہترین اشیاء سجائی گئی ہوں، اور وہ ٹرے اسی بندے کے سر پہ الٹ دی جائے تو حالت کیا ہوگی؟ کھانا تو ضائع ہو گیا، سر اور کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ اب وہ شخص جتنا مرضی چلائے مگر بے بس ہے۔ عمران خان کی حالت اس وقت بالکل یہی ہے۔ عمران خان کو اقتدار ایک ٹرے میں سجا کر دیا گیا، مگر اتنی ویرائٹی دیکھ کر عمران خان سمجھتا ہی رہ گیا کہ پہلے کہاں سے شروع کروں۔ عمران خان کی پارٹی کے لوگ بے وفائی نہیں کر رہے، وہ لوگ غدار نہیں ہیں، وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ معاملات جب اللہ کے سپرد ہو جائیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ پھر کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی بڑی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے سپاہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہہ دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی حکم آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے سپاہی اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھیرا آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر انجام ہو جاتا ہے۔ عقل مند انسان جب محسوس کرے کہ میں سمندر میں ڈوبنے والا ہوں تو وہ ہاتھ پاؤں مارنا بند کر دیتا ہے، وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر خود کو لہروں کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اپنے رب پر مضبوط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر زندگی لکھی ہے تو رب کے حکم سے کوئی نہ کوئی لہر ساحل پہ لا پٹکے گی، اور اگر موت مقدر ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو رب اپنے حکم کے بغیر آپ کو ایک سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ آخری گیند کھیلنے والوں کی معصومانہ خواہش پر ہنستا ہوگا۔ ہونا وہی ہے جو اس نے چاہنا ہے، کچھ کو کوشش سے ملنا ہے اور کسی کی جھولی میں بے نیازی سے ڈال دیا جانا ہے۔ میرا عمران خان کو بے حد مخلصانہ مشورہ ہے، اگر آپ بے قصور ہیں تو نواز شریف کی طرح خاموشی اختیار کر لیں، خود کو سمندر کے سپرد کر دیں، فیصلہ رب پہ چھوڑ دیں، عدالتوں کا سامنا کریں اور دیکھیں اللہ کا انصاف آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ نے ہر حربہ آزما لیا اور ہر مرتبہ ناکامی ہی ہوئی۔ آپ نے روز محشر 22 کروڑ عوام کا حساب دینا ہے، اس کی بھی تیاری کریں، کیونکہ اس وقت کوئی فالوور، کوئی غیبی طاقت، کوئی بڑی قوت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور سچ یہی ہے۔